اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز طلباء و طالبات، سورۃ انفال کا ما قبل سورۃ اعراف سے ربط اس طرح ہے کہ سورۃ اعراف سے پہلے سورۃ انعام بھی ہے اور اس سے پہلے سورۃ المائدہ بھی ہے۔ تینوں کی بات ہوگی۔ سورۃ المائدہ، الانعام اور الاعراف میں مسئلہ توحید کو خوب واضح کیا گیا ہے تینوں صورتوں میں، اور دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اعراف میں مسئلہ کو بیان کرنے کی ترغیب اور مصائب کو برداشت کرنے کی تلقین ہوئی۔ یہ پہلی صورتوں کی تفصیل میں نے بتا دی۔ اب آگے سورۃ انفال آ رہی ہے اور اس کے بعد سورہ توبہ آ رہی ہے۔ اب ان صورتوں میں قتال کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ مسئلے کو بیان کرنا ہے، مصائب کو برداشت کرنا ہے۔ اب یہ ہوا، بڑے مصائب برداشت کر لیے، بڑا ظلم برداشت کر لیا، اور میں نے پیچھے سبق میں واضح کیا تھا کہ مسلمان آئے بھی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھائی بہت ظلم ہو رہا ہے، لڑائی کا حکم دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ابھی نہیں آیا۔ تعداد بھی کم تھی اور پروپیگنڈا بھی ہوتا کہ بھائی دیکھو یہ نبی آیا ہے، باپ کو بیٹے کو، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے۔ اب انفال اور توبہ میں قتال کا حکم بیان کیا جاتا ہے۔ انفال میں یہ حکم اجمالاً ہوگا اور توبہ میں تفصیل کے ساتھ ہوگا۔ پھر چونکہ قتال کرنے کے لیے عسکری نظام یعنی فوجی نظام، عسکری نظام یعنی فوجی نظام کا ہونا ضروری ہے، اس لیے انفال میں جو عسکری نظام کے قوانین ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ہو گیا جی ربط۔ خلاصہ، مسلمان فوج میں وقتی طور پر یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں، بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام تھے تو ہمیشہ کے لیے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ ایک بات ہو جاتی ہے، غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ نزاع بن گیا تھا، یعنی تقسیم کے مسئلے میں جھگڑا پیدا ہو گیا وقتی طور پر۔ اس لیے اس صورت میں غنیمت کے مسئلہ کو بیان کیا گیا ہے۔
اس سورت کے دو حصے ہیں، پہلا شروع سے لے کے جہاں تک 9واں سپارہ ختم ہوگا، اور دوسرا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا 10ویں سپارے سے لے کے آخر تک۔ پہلا جو حصہ ہے اس حصہ کے اندر فرمایا کہ غنائم کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو، نزاع کی ضرورت نہیں ہے، اختلاف کی ضرورت اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو۔ اچھا، اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کیوں کر دو؟ اس کی 6 علتیں بیان کی گئیں۔ کتنی بولو؟ 6 علتیں بیان کی گئیں، جن میں سے جو علت سادسہ ہے نا، یعنی جو چھٹی علت ہے، یہ پہلی 5 پر متفرع ہے۔ اس کے بعد 5 قاعدے عسکری نظام یعنی فوجی نظام کے متعلق، پھر قتال کے متعلق 5 حکم، اور پھر اس کی 6 علتیں بیان کی اور قتال کا حکم دیا۔ دوسرے حصے میں غنائم کا دعویٰ تفصیل سے بیان کر کے، پہلے حصے میں غنائم کا اجمالاً بیان ہوا، دوسرے میں غنائم کا دعویٰ تفصیل سے بیان کر کے اس کی پھر 5 علتیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر 2 قاعدے مومنین کے لیے بیان ہوئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 6 قاعدے بیان ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہی لڑائی کے اندر سردار تھے، لشکر کے سپہ سالار تھے۔ آخر صورت میں مسلمانوں کو قتال اور ہجرت اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی اور اتحاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ ہو گیا جی خلاصہ۔ اب آ جائیں ترجمہ اور اس کی تفسیر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الانفال، پوچھتے ہیں تجھ سے انفال کے بارے میں۔ انفال کیا ہے؟ بولو، مال غنیمت۔ انفال کیا ہے؟ مال غنیمت۔ قل الانفال للہ والرسول، اس کے نیچے لکھو دعویٰ سورت علی سبیل الاجمال، علی عین لام یا اور کھڑی زبر، علی سبیل الاجمال، دعویٰ سورت علی سبیل الاجمال۔ قل الانفال للہ والرسول، تو کہہ غنیمت کا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس ڈرو اللہ سے اور درست کر لو اپنے تعلقات۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا۔ اس سے پہلے بھی صورتوں میں بار بار آ چکا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔
یہاں پر بھی آ گیا۔ تو یہاں پر ایک بات کا ہم اضافہ کریں گے جو مفسرین نے کیا ہے کہ جب باقی باتوں میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے تو مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہی حکم مانو اگر ہو تم ایمان والے۔ انما المؤمنون الذین بشارت، اچھا جی، اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، بات ہو رہی تھی نا پہلے انفاق کے بارے میں، تو میں نے بتایا کہ جو مسلمان تھے نا ان کے اندر وقتی طور پر مال غنیمت کے بارے میں اختلاف ہوا۔ صحابہ میں نزاع یہ تھا کہ جو نوجوان آگے بڑھ کر لڑے تھے، یہ میں حاشیہ پڑھ رہا ہوں، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی تفسیر کا، نوجوان جو آگے بڑھ کر لڑے تھے وہ سارا مال غنیمت اپنا حق سمجھتے تھے۔ نمبر دو، پرانے لوگ، بوڑھے لوگ جو نوجوانوں کی پشت پر تھے اور لڑائی کا تجربہ رکھتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے تم کو سہارا لگانے کی وجہ سے فتح ہوئی ہے، لہٰذا مال غنیمت ہم کو ملنا چاہیے۔ دو جماعتیں ہو گئیں، ایک جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ مال غنیمت کے مستحق ہم ہیں۔ اب ان آیات میں بتلا دیا کہ فتح صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، فتح صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ کسی کی بہادری، کسی کا لڑائی کی تدبیر بتا کے سہارا دینا، کسی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا، اللہ پیارے پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آئے ہیں، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے، تو جب فتح اللہ دیتا ہے تو پھر مال غنیمت اللہ کا حق ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو نبوت و رسالت بھی دی اور سپہ سالار بنایا۔ تفسیر عثمانی کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں تو احکام الہی سن کر ان کا ایمان اور یقین زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اچھا یہ بات مکمل ہو گئی جی۔ اس کو بند کر عمل
تو یہاں پہ اجمالاً بات ہوئی ہے نا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ڈرو اللہ سے، اپنے آپ کو درست کر لو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ بات ہو گئی اجمالاً۔ اب آگے جا کے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، وہاں سے تفصیل بیان ہو گئی، بس میں وہی دیکھ رہا تھا کہ وہاں سے تفصیل بیان ہو گئی کہ کس طرح پھر مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے۔ ابھی یہ حکم آ گیا کہ بس اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ دو۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ، سوائے اس کے نہیں جو ایمان والے ہیں، جب ذکر کیا جائے اللہ کا ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر اس کی آیتیں زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ وقتی نزاع تو ہوا، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا ان کے دل ڈر گئے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھی گئی ان کا ایمان زیادہ ہو گیا اور اپنے رب پر بھروسہ پہلے بھی کرتے تھے مزید مضبوط ہو گیا۔ یہ کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں پکے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے اور روزی ہے عزت والی۔ کما اخرجک ربک، اس کے نیچے لکھو جی علت اول، کما اخرجک ربک، یہ علت اول ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک تجارتی مال کا قافلہ لے کر مکہ سے شام کی طرف سفر ہو رہا ہے اس کا، اور شام سے مکے کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنا چاہیے اور ان کا مال حاصل کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ جو لوگ جن کے دماغ خراب ہوتے ہیں نا، وہ اعتراض کرتے ہیں جی کہ دیکھو ایک تجارتی قافلہ، اس کے اوپر حملہ کرنا اور اس کا مال ضبط کرنا، یہ کیسے جائز ہو گیا؟ لیکن مکہ کے اندر کافروں نے جو مسلمانوں کو ستایا، ظلم کیا، زیادتیاں کی، کوڑے برسائے، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا، اور ان کا مال بھی کھایا، ان کا مال بھی کھایا۔ مسلمانوں کو صبر کا حکم تھا، صبر کرتے رہے۔ اب لڑائی کا حکم آ گیا تو لڑائی کے اندر مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو جب یہ حکم آ گیا کہ اب ان سے لڑو، ان کو قتل کرو، ان کو مارو، تو بڑی عجیب بات ہے کہ جان سے قتل کرنا تو جائز ہو جائے کافر کو، لیکن ان کافروں کو جنہوں نے ظلم کیا ویسے نہیں۔ آپ کے ملک میں یہ نہ ہوئے کہ ماشاءاللہ سارے نے کر پستول اور بندوقہ خریدیاں ہونا
تو کلے جنے سائی نے تو ہندو رہتے نے کیا کائی صاحب نے کیا سی انہوں نے مارنا جائز جا کے مارو. جنہوں نے ظلم کیا، لڑائی کی، ظلم کرتے رہے، اب اگر ان کی جان کو قتل کرنا جائز ہے تو ان کے قافلے پر حملہ کر کے مال لینا بھی جائز ہے. یہ تو اس سے بڑی چیز ہے کہ قتل کرنا. ہوا یہ کہ جب پیارے پیغمبر کو پتہ چلا نا تو پیارے پیغمبر صحابہ کرام کو لے کر نکلے اس قافلہ کی طرف جو تجارتی مال والا تھا، جس کا سردار ابو سفیان تھا. ابو سفیان کو پتہ چل گیا. ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل لیا. ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل لیا. پہلے جب راستہ نہیں بدلا تھا، مکے کے اندر یہ پیغام پہنچا کہ مسلمانوں کی جماعت آ رہی ہے، تو ادھر ابو جہل نے ایک لشکر تیار کیا اور وہ لشکر لے کر مکے سے نکل رہا تھا، نکل آیا تھا یا نکل رہا تھا کہ ابو سفیان کو پتہ چلا کہ بھئی مسلمان آ رہے ہیں تو رستہ بدل لیا. تو ابو سفیان نے ابو جہل کی طرف پیغام بھیجا کہ بھئی آنے کی ضرورت نہیں ہے، آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بچ گئے ہیں. لیکن ابو جہل نے کہا ہم لڑائی کے لیے نکل آئے ہیں، ہماری تعداد ہے زیادہ، مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، ہمارے پاس لڑائی کا سامان بھی ہے زیادہ، مسلمانوں کے پاس بالکل تھوڑا ہے، ہم نے تو جانا ہی جانا ہے، ہم نے تو حملہ کرنا ہی کرنا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا تو پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام سے کہا کہ اب قافلے کو چھوڑ کر اب اس لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. صحابہ کرام نے سوچا کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہماری تعداد تھوڑی ہے اور ہمارے پاس تلواریں، نیزے، گھوڑے یہ بھی کم ہیں، تو پھر اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے. تو اپنی تعداد اور سامان کی قلت کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ تجارتی قافلہ پر حملہ کرنا زیادہ مفید اور آسان ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش نہ تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولولہ انگیز جوابات دیے، تقریر کی، صحابہ کو سمجھایا، اور آخر میں حضرت سعد بن معاذ کی تقریر کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ فوجی مہم کے مقابلہ پر شجاعت کے جوہر دکھلائے جائیں، یعنی اب ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کیا جائے. چنانچہ بدر کے مقام کے اندر پھر دونوں جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں. تو یہ ساری تفصیل میں نے بیان کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے کہ اب جو آگے آیات آئیں گی نا اس سے آپ کو بات سمجھ آتی رہے گی. اب پہلی علت جو بیان کی ہے نا اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ تم تو بڑے لشکر سے مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مقابلہ کرو. پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، مقداد بن اسود
اور آخر میں سعد بن معاذ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انہوں نے پیارے پیغمبر کی طرف سے ہو کے تقریریں کی، تو پھر تم لڑائی پر آمادہ ہوئے۔ تو تم تو لڑائی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، تمہیں تو نکالا تمہارے رب نے تمہارے گھر سے ٹھیک طریقے سے، یعنی اصل میں تو اللہ نکالنے والا ہے، تو پھر مال غنیمت تمہیں کیوں ملنا چاہیے کہ تم خود تقسیم کرو؟ پھر مال غنیمت کس کا حق ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ یہ ہو گئی پہلی علت۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک فریق ایمان والوں میں سے اس پر راضی نہ تھا۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، جھگڑا کرتے ہیں تجھ سے حق کے بارے میں بعد اس کے کہ جب ظاہر ہو گیا وہ ان کے اوپر، گویا کہ وہ ہاکے جاتے ہیں موت کی طرف اور وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو حق واضح بھی ہو چکا تھا کہ ہم حق پر ہیں، تو جو بندہ حق پر ہو اللہ کی مدد بھی آتی ہے، یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی۔ پھر بھی لڑائی کی طرف نہیں آ رہے تھے، تو جب نہیں آ رہے تھے تو پھر جب لڑائی ہوئی اللہ نے کامیابی دی، تو اب مال غنیمت کے اوپر بحث کر رہے ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں۔ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ علت ثانی، دیکھو جس کے نیچے علت ثانی، اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں ایک جماعت ملے گی دو جماعتوں میں سے، ایک ابو سفیان کا قافلہ اور ایک ابو جہل کا لشکر۔ جب وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے احدت طائفتین، دو جماعتوں میں سے ایک ملے گی، انہا لکم، وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، وتودون ان غیر ذات الشوکۃ، اور تم چاہتے تھے کہ ہمیں وہ جماعت ملے جس کے پاس ہتھیار نہیں ہیں۔ یعنی ابو سفیان کا قافلہ، تجارتی قافلہ جب نکلتا ہے تو ہتھیار بہت کم ہوتے ہیں، صرف حفاظت، قافلے کی حفاظت کے لیے، لڑائی کے لیے جو ہتھیار ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ تم تو چاہ رہے تھے کہ تمہارا مقابلہ ان سے ہو، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، تم چاہ رہے تھے کہ جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے وہ تم کو ملے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کہ حق کو واضح کرے ساتھ اپنے کلمے کے، اور کاٹ دے جڑ کافروں کی۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچا کرے سچ کو اور جھوٹا کرے باطل کو، اگرچہ ناپسند کرے مجرم لوگ۔ تو تمہارا تو حال یہ تھا کہ تم ان سے لڑنا چاہتے ہی نہیں تھے، تو پھر مال غنیمت یہ دوسری علت ہو گئی۔ استستغیثون علت ثالث، استستغیثون علت ثالث، جب فریاد کرنے لگے تم اپنے رب سے، پس قبول کر لی تمہاری فریاد، تمہاری دعا کہ میں مدد کروں گا تمہاری، 1000 فرشتے لگاتار آنے والے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو مگر خوشخبری ہے تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہو سے تمہارے دل۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کے پاس سے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ تو تم فریاد کر رہے تھے نا اللہ سے کہ ہماری مدد ہو، تو تمہاری مدد کے لیے ہم نے کیا بھیجے؟ فرشتے بھیجے۔ تو یہ تیسری علت ہے۔ تو پھر
اس وجہ سے بھی مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس علت رابع، علت رابع، مومن چونکہ پریشان تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون دلوانے کے لیے تھوڑی سی نیند ان پر طاری کر دی۔ اور اس سے پہلے میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ جنگ کے میدان کے اندر نیند کا آ جانا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہیں کامیابی دی، اس سے پہلے تھا فرشتے بھیجے، اب کہا کہ تم پر نیند طاری کر دی۔ تو یہ کام کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو پھر مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہونا چاہیے۔ جب ڈانپ لیا اذ یغشیکم النعاس، جب ڈانپ لیا تم کو نیند نے اور اتارا تمہارے اوپر آسمان سے پانی تاکہ پاک کرے تم کو اس سے۔ مسلمان بدر کے میدان میں جس جگہ پر تھے نا، وہاں پر پانی نہیں تھا، پینے کے لیے بھی نہیں، وضو وغیرہ کے لیے بھی نہیں، لیکن جہاں پر کافر تھے وہاں پر پانی موجود تھا۔ لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی۔ مسلمان ریتلی زمین پر تھے، بارش آنے کی وجہ سے وہاں پہ گڑھے بنا لیے گئے، ان میں پانی آ گیا۔ دشمن کچی مٹی پر تھے، تو جب کچی مٹی پر بارش آئے تو کیا بن جاتا بولو؟ ہے کیچڑ، کیچڑ بن جاتا ہے۔ اب وہ آگے کیچڑ میں پھسلنے لگے، تو یہ مدد بھی کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور لے گیا تم سے گندگی شیطان کی۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ مضبوط کرے تمہارے دلوں کو۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جما دے اس سے تمہارے قدم۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، علت خامس، علت خامس، جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم مضبوط رکھو دل ایمان والوں کے۔ تو یہ کام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ یہ پانچویں علت ہو گئی۔ تو پھر مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، پس ابھی ڈال دیں گے ہم ان کے دلوں میں جو کافر ہیں رعب۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس مارو ان کی گردنوں پر۔ فَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کی پور پور پر، یعنی جسم کے ایک ایک ٹکڑے پر مارو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ وہ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ تو تم چکھ لو، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے نیچے لکھو جی قاعدہ اولا۔ یہ میں نے خلاصے میں بتایا کہ 5 قاعدے بیان ہوں گے، 6 علتیں ہیں، 5 علتیں بیان ہو چکی ہیں، 6ٹھی آ جائے گی۔ اور یہ ہو گیا قاعدہ اولا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ قاعدہ ہے۔ قاعدے کا مطلب ہوتا ہے قانون، نظام بنانا، کہ اس طریقے سے تم نے کیا کرنی ہے؟ لڑائی کرنی ہے۔ اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا،
جب تم لڑو کافروں سے میدان جنگ میں، کفروا زحفاً فلا تولوہم الادبار، تو نہ پھرو ان سے پیٹھ دے کر، ومن یولہم، اور جو کوئی پھرے ان سے، یومئذ دبورہ، پیٹھ دے کر، الا متحرفا لقتال، یا یہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی میں۔ دیکھو لڑائی کرتے وقت، تلوار چلاتے وقت، ایک تو ہے پیٹھ دے کر بھاگ جانا، فرمایا پیٹھ دے کے بھاگنا نہیں، ایک ہے تدبیر کرنے کے لیے ذرا پیچھے ہٹ جانا، دشمن سے ذرا پیچھے ہٹ جانا، یہ تدبیر ہوتی ہے۔ وہ سمجھے کہ یہ کمزور پڑ گیا ہے، تو جب وہ سمجھے گا نا کہ یہ کمزور پڑ گیا ہے، وہ بھی ٹھلا ہو جائے گا، تو یہ تدبیر ہوتی ہے۔ پھر سختی سے اس پہ حملہ کرے، کیونکہ یہ کمزور تو پڑا نہیں، تدبیر کی اس کو کمزور کر دیا، پھر سختی سے حملہ کرے، تو یہ پیٹھ دینا نہیں ہوا۔ نمبر 2، او متحیزا الی فئۃ، یا ایک آدمی اکیلا کافروں کے درگے میں آ گیا مسلمان، اب وہ ادھر سے نکل کے بھاگا۔ بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ پیٹھ دیر کے گھر نہیں جا رہا، بھاگ کر دوسری طرف سے آ کے مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، تو یہ بھی پیٹھ دینا نہیں ہے۔ یا ملنا چاہتا ہے اپنی جماعت کو، پس تحقیق وہ لوٹے گا اللہ کا غضب لے کر۔ یہ درمیان میں دونوں کا استثناء کر کے نا کہ یہ دونوں نہیں، لیکن جو پیٹھ دے کر بھاگے، جو شروع میں ہے، وہ لوٹے گا اللہ کا غضب لے کے۔ یہ میں نہ کر لینا کہیں کہ جو لڑائی کے لیے ہنر کرتا ہو یا اپنی جماعت کو ملنا چاہتا ہو، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا۔ نہ کون لوٹے گا اللہ کا غضب لے کر؟ جو وَمَن یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو پھرے اس دن پیٹھ دے کر، وہ لوٹے گا۔ درمیان میں دو کا استثناء کیا، اب بات پیچھے لٹائی جا رہی ہے۔ اللہ کا غضب لے کر، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، اور بری رہنے کی جگہ۔ اللہ اکبر۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اس کے نیچے لکھو جی علت سادس۔ علت سادس، میں نے کہا تھا کہ پہلی 5 کے بعد خلاصے میں بیان ہوا، چھٹی علت جو ہے نا وہ پہلی 5 پر متفرع ہوگی۔ اب حاشیہ سن لو، یہ علت پہلی 5 پر متفرع ہے، یعنی جب گھروں سے نکالا اللہ تعالیٰ نے باوجود تمہاری کراہت کے، ناپسندی کے، نصرت کا وعدہ دیا، فرشتے نصرت کے لیے بھیجے۔ یہ پہلی علت آ چکی ہے نا، نصرت کا وعدہ دیا، فرشتے نصرت کے لیے بھیجے، تمہارے لیے زمین درست کر دی، بارش آئی، فرشتوں نے تم کو مضبوط کیا، تو یہ 5 چیزیں آ گئی۔ اللہ نے نکالا تم کو، 1 نصرت کا وعدہ دیا، 2 فرشتے بھیجے، 3 زمین درست کر دی، 4 فرشتوں کو کہا کہ تم ان کے ساتھ مدد کرو، 5۔ تو پہلی 5 باتوں پر یہ علت متفرع ہے۔ یہ 5 کام کیے تو تم لڑائی کے لیے نکلے، بس نہیں تم لڑتے ان سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے لڑتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ آگے لڑتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کر کے تم کو لڑنے کے لیے نکال دیا، تم لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور جو تو نے مٹھی پھینکی، جب مٹھی پھینکی،
لیکن اللہ تعالیٰ ہے مٹھی پھینکنے والا۔ یہ بھی ایک کام ہوا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک کنکریوں کی مٹھی کافروں پر پھینک دی، ان کی آنکھوں کو دھوکہ ہو گیا، بند ہو گئی۔ یہ بھی اللہ نے مدد کی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ جانچے ایمان والوں کو، مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اپنی طرف سے۔ جانچے کیوں؟ خوب احسان کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جانچے، آزمائے، لیکن کیوں آزمائے؟ خوب احسان کرنے کے لیے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرتا ہے کافروں کو داؤ۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم چاہتے ہو فیصلہ تو پہنچ چکا ہے تمہارے ہاتھ میں فیصلہ۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم دوبارہ لوٹو ہم بھی لوٹیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہرگز نہ آئے گی تم کو تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھو بھائی، اس آیت کا ذرا مطلب سمجھ لو۔ اگر تم چاہتے تھے فیصلہ تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ ہاں، کافروں کو خطاب ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ پہلے بات آ رہی تھی ایمان والوں کی، یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ خطاب ایمان والوں کا ہے، یہ خطاب ہے کافروں کو۔ کس طرح؟ کافر کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم تو حق بات نہیں مان رہے، جو تم کہتے ہو کہ حق ہے، ٹھیک ہے، ہم حق نہیں سمجھتے، تم کہتے ہو حق ہے، تو اگر حق ہے پھر بھی ہم مان تو نہیں رہے، تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ کا فیصلہ کیوں نہیں آتا؟ فرمایا تم چاہتے تھے نا فیصلہ، اب فیصلہ آ گیا۔ کیا ہوا؟ بدر کی لڑائی میں 70 کافر مارے گئے، 70 قید ہو گئے، مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح، کافروں کو بڑی زبردست شکست۔ تم فیصلہ مانگتے تھے نا کہ آئے اللہ کا عذاب، تو آ گیا نا، ابو جہل کے لشکر کے اوپر اللہ کا عذاب، تو فیصلہ تو ہو چکا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم لوٹو گے دوبارہ ہم بھی لوٹیں گے۔ دوبارہ آؤ گے تو اسی کہڑا کوئی چوڑیاں پائیاں نے، اسی بھی لوٹیں گے، اسی بھی پھر مقابلہ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور ہرگز نہ کام آئے گی تم کو تمہاری جماعت اگرچہ وہ بڑی جماعت ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، قاعدہ ثانیہ یا قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2 یا قاعدہ ثانیہ، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، اور نہ پھرو اس سے، اور تم سنتے ہو، یعنی دل کے کانوں سے سنتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا تھا ہم نے سنا اور وہ سنتے نہ تھے۔ یہ وہ پہلے کافروں کا حال بیان کیا ہے۔ وہ کہتے تھے نا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہو، سمعنا وعصینا، یہ کہتے تھے۔ فرمایا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کو حکم مانو،
تم پھرو نہیں، تم دل کی بات سنتے ہو، دل سے سنتے ہو، صرف کانوں سے نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک سب جانوروں سے بدتر اللہ کے پاس بہرے اور گونگے ہیں۔ بہرے گونگے کس طرح؟ حق کی بات سنتے نہیں، بہرے ہو گئے، حق کی بات دیکھتے نہیں، گونگے ہو گئے۔ ہاں بھائی، آپ لوگ جانور ہو گے نہیں؟ بتاؤ، آپ لوگ جانور ہو گے نہیں؟ نہیں ہے؟ ہاں جی ابراہیم، جو میں نے سوال کیا اونچی سے اس کا جواب دو، جانور ہو کہ نہیں؟ بس اتنی بات کرو۔ نہیں ہو؟ ریاض ہو؟ ہاں جی تیمور ہے؟ نہیں ہو؟ اعظم ہے؟ بزرگوں سے نہیں پوچھا، آپ بتاؤ، جانور نہیں ہو؟ ہم سارے جانور ہیں۔ اللہ کے بندو، جانور کا میں نہیں پتا تمہیں ہے؟ اور جانور جاندار ہوتا ہے، جانور کا نہیں میں نے بتا، جان والا تھوڑے جان کوئی نہیں جنہوں نے کہا اسی جانور نہیں ہیں۔ کیوں بات سمجھائی؟ ان شر الدواب، جتنے جانور ہیں اللہ کے پاس ان میں انسان بھی ہیں، جان ہے نا۔ انسان کی تعریف منطق کے اندر کی گئی ہے حیوان ناطق سے، ایسا جانور جو بولنے والا ہے۔ تو ہم حیوان ہیں، جانور ہیں، یاد رکھنا آئندہ کے لیے، کبھی کسی مولوی کے پاس پھنس نہ جانا۔ اچھا جی، وہ تھوڑا امتحان لوے کہ جامعہ محمدیہ تو سند لے کے آئے ہیں تو ہوں پہ کہنا کہ میں جانور ہی نہیں ہاں، سند تو ہم جانوروں کو دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ ستون کو، یہ پکے کو سند دی ہے؟ درخت کو نہیں نہ دی، جانوروں کو دیں گے انشاءاللہ، جو صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ انسان جانور ہے۔ اچھا جی، گونگے ہیں، بہرے حق کی بات نہیں سمجھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر معلوم کرتا ہے اللہ ان میں بلائی تو ان کو سنا دیتا ہے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ سنتے ہیں البتہ پھر جاتے ہیں اور وہ اعراض کرتے ہیں۔ ہائے اللہ، یہ کافروں کی بات ہوئی۔ اگر اللہ ان میں بلائی معلوم کرتا ان کو بھی سنا دیتا، یہ بہرے گونگے نہ رہندے، لیکن ان کے اندر کوئی خیر ہے نہیں۔ اگر ان کو سنائے بھی تو یہ پھر جاتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو معاف فرمانا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، قاعدہ ثالثہ، قاعدہ ثالثہ، تیسرا قاعدہ لڑائی کرنے کا، عسکری نظام کا۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، جب بلایا جائے تم کو اس بات میں جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، لڑنے میں زندگی ہے، ہتھیار روک لینے میں زندگی نہیں۔ حابیل نہیں لڑا تھا، قابیل نے قتل کر دیا تھا، پڑھ چکے ہو۔ دشمن آئے تم مقابلہ نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے نا، مقابلہ کرو گے تو زندگی ہے، نہ مقابلہ کرو گے تو موت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈال دیتا ہے اس کے دل کو، اور بے شک وہ اسی کی طرف جمع کیے جاتے ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ، اور ڈرو اس فتنے سے کہ نہ پہنچے وہ جو پہنچا ظالموں سے تم کو، خاص کر کے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو
کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ ترغیب الی القتال، جلدی لکھو جلدی، ترغیب الی القتال، ترغیب الی القتال۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے زمین میں، تخافون ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ اچک لیں گے تم کو لوگ، فآواکم، پس اس نے تم کو ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور تائید کی اپنی مدد سے، اور ورزقکم من الطیبات، روزی دی تم کو پاک چیزوں سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو فرمایا جب تم کمزور تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں ہمیں قتل نہ کر دیں، تو اللہ نے تم کو اچھا ٹھکانہ دیا، تمہاری مدد کی، تمہیں روزی دی۔ اب لڑائی فرض ہوئی ہے تو لڑائی کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، قاعدہ الرابع یا قاعدہ نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور نہ تم خیانت کرو اپنے ساتھ امانتوں میں، اور تم جانتے ہو۔ دیکھو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر یہ ظاہر کرو کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اندر سے تم تیار نہ ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت ہو گئی۔ اور جب تم نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر باقی صحابہ سے بھی خیانت ہو گئی۔ نمبر 2، اس کا ایک معنی یہ بھی ہو جائے گا کہ جب مال غنیمت آ جائے تو مال غنیمت سارا اکٹھا کر کے پیارے پیغمبر کے پاس پہنچا دینا چاہیے۔ اپنے پاس کوئی چیز پیارے پیغمبر فیصلہ کریں گے، آگے آ رہا ہے نا، کس کو کتنا دینا ہے، کس کی کتنی بہادری ہے، کتنی شجاعت ہے، یا کس کا کتنا لڑائی کو سمجھانا ہے، وہ اللہ کا رسول فیصلہ کرے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ سوائے اس کے لیے تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اپنے مالاں نوں تے اولاد نال اینا پیار نہ کرو، یہ فتنہ نے۔ مال بھی فتنہ ہے، جدو بہتا ہو جاتا ہے نا تے بندہ نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے غافل ہو جاتا ہے۔ تے اولاد بھی فتنہ ہی ہے، جدو وڈی ہو جاتی تے منہ منہ کر کے بول دی اگو۔ تے تسی انہاں واسطے کر کے بڑے بڑے انتظام کرتے ہو، کوٹھیاں بنا بنا کے، زمیناں بنا بنا کے، بینک بیلنس بنا بنا کے دے ہو، لیکن ایک ہی کرتے ہیں بعد وچ۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس بڑا بدلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، قاعدہ خامسہ، قاعدہ نمبر 5، اے ایمان والو، اگر ڈرو تم اللہ سے، بنا دے گا تمہارے لیے فیصلہ، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائی، اور بخش دے گا تم کو۔ تو اللہ کے راستے میں لڑنے کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندے سے کمی کوتاہی ہو گئی ہو اس کو دور کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اس کے نیچے لکھو جی علت قتال اول۔ اب یہ قتال کی 5 علتیں بیان ہوں گی۔ پہلے 6 علتیں بیان ہوگی تھی مال غنیمت کے بارے میں،
بات سمجھ آ گئی نا؟ اب یہ 5 علتیں کیا ہوں گی؟ قتال، کہ لڑنا کیوں چاہیے۔ دیکھو پہلی علت، جب مکر کیا تم سے ان لوگوں نے جو کافر ہیں، انہوں نے جب مکر کیا، مشورہ کیا، کیا مشورہ کیا؟ لیثبتوک، قید کر دے تم کو، او یقتلوک، یا قتل کر دے تجھ کو، او یخرجوک، یا تجھے شہر سے نکال دیں۔ یہ مشورہ کس کے بارے میں کیا تھا؟ کافروں نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ یا قید کر دیں، یا قتل کر دیں، یا شہر سے باہر نکال دیں۔ پھر فیصلہ ہوا تھا قتل کرنے کا، اور پھر حضرت عمر فاروق کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق تلوار لے کر آگے جا رہے تھے پیارے پیغمبر کی طرف، راستے کے اندر ایک صحابی ملے، حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا اے عمر، ننگی تلوار میان سے نکالی ہوئی، چہرے پر غصہ، چہرہ سرخ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں، ہمارے دین کو بدل دیا، ہمارے باپ دادے کے دین کو بدل دیا۔ صحابی نے کہا عمر تو انصاف والا بندہ ہے، انصاف والا، میں تمہیں سمجھتا ہوں، پھر انصاف کر، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین بیان کیا ہے تو پہلے اپنے گھر تو جا، تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تیری بہن بھی مسلمان، تیرا بہنوئی بھی مسلمان، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لائے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے گھر تو شروع ہونا چاہیے نا، تو پہلے گھر کی خبر لے، اگر تو انصاف والا ہے۔ حضرت عمر فاروق اس وقت ابھی فاروق نہیں بنے تھے، صرف عمر نام تھا، حضرت بھی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنا رستہ بدل لیا اور اپنے گھر کی طرف رستہ بدل لیا۔ میں کہا کرتا ہوں عمر نے چند لمحوں کے لیے اپنا رستہ فرش پہ بدلا، اللہ نے عمر کے لیے ساری زندگی کے لیے عرش پہ رستہ بدل دیا۔ چند منٹوں کے لیے رستہ بدلا۔ گھر میں گئے، قصہ مختصر کرتا ہوں، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، سنا بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھتے ہوئے، مارا، بے ہوش کیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، پھر مارا، بے ہوش کیا، آخر تنگ آ گئے، یہ صنف نازک ہے، یہ تو باز آ نہیں رہی، کہا مجھے بھی اللہ کا قرآن سناؤ۔ پھر کون سی صورت تھی؟ مرضیو ہے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ صورت کی آیتیں سنائیں۔ عمر کے دل کے اندر یہ بات آ گئی، یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ پھر آئے تلوار لے کر، اسی طرح صحابہ نے دیکھا عمر ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے، کہا یا رسول اللہ عمر ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دو، آنے دو، اگر برے ارادے سے آیا ہے تو مار کھائے گا، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو اللہ اس کا بھلا کر دے گا، کیونکہ پیارے پیغمبر نے سجدے میں گر کے مانگا تھا یا اللہ یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، تو یہ خطاب کا بیٹا عمر آیا اور پیارے پیغمبر کے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔
تو یہ انہوں نے مکر کیا تھا نا پیارے پیغمبر کے ساتھ، تو آپ کے آقا، آپ کے استاد، آپ کے نبی، آپ کے پیر، سب کچھ، تو جب ان کے لیے یہ ارادہ کریں تو کافروں سے لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے؟ یہ پہلی علت ہو گئی۔ اور وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے۔ واضح طور پر بار بار کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے لیے میں نہ تدبیر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ علت قتال دو، علت قتال دو تو ہوش آ گئی۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، کہتے ہیں ہم نے سنا، اگر ہم چاہیں لے آئیں اسی کے مثل قرآن۔ استغفر اللہ۔ جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے نا تو یہ کافر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم اسی کی مثل قرآن لا سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ یہ کہنے والا نضر بن الحارث تھا۔ کون؟ نضر بن الحارث کہتا تھا ہم چاہیں تو قرآن جیسا کلام بنا لائیں، اس میں قصے کہانیوں کے سوا ہے ہی کیا، لکھ لو بے شک۔ یہ کہنے والا نضر بن حارث تھا۔ تو جب یہ کہتے ہیں تو پھر ان سے لڑنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو۔ یہ دوسری علت ہو گئی۔ کہنے لگا اس میں سوائے قصے اور کہانیوں کے ہے ہی کیا، معاذ اللہ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ علت قتال سوئم، جلدی لکھو بھائی۔ اور جب کہنے لگے اے اللہ نہیں ہے یہ وہ مگر سچ ہے تیری طرف سے، پس بھیج ہمارے اوپر پتھر آسمان سے یا لے آ دردناک عذاب۔ کہنے لگے اے اللہ اگر یہ سچ ہے، ہم تو کہتے ہیں نہیں ہے، ہم تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ سچ ہے تیری طرف سے، یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام، ہم پھر بھی نہیں مانتے۔ استغفر اللہ، ہم پھر بھی نہیں مانتے۔ آسمان سے ہمارے اوپر پتھر بھیج یا دردناک عذاب دے دے۔ فرمایا اس طرح کے بدماشوں سے لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے؟ تو یہ بھی ہو گئی علت قتال کی۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیعذبہم وانت فیہم، کہ سزا دے ان کو اور اس میں تو موجود ہے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ سزا دے ان کو اور وہ بخشش مانگتے ہیں۔ دیکھو بھائی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم نہیں مان رہے، ہم کو سزا دے دے۔ فرمایا سزا نہ دینے کی اس وقت ابھی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا نبی حق بیان کرتا جا رہا ہے اور ہم نے تمہاری اخیر دیکھنی ہے کہ تم حق کو قبول کرتے ہو یا کہ نہیں۔ دوسری وجہ، اللہ تعالیٰ سزا اس لیے نہیں دے رہا کہ جب حق بیان ہو رہا ہے تو ابھی کئی کافر اپنے گناہ بخشوا کے مسلمان ہو جائیں گے، تو ہم نے ابھی انتظار کرنا ہے تاکہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ پھر جب وقت آ جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ عالم الغیب ہے کہ اب کسی کو حق کی توفیق نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دے دے گا۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے جو سزا ہے پہلے بیان ہو چکی ہے، وہ نہ آسمان سے نہ زمین پھٹنے سے، وہ ایک دوسرے سے
لڑائی کے ساتھ جو بدر کے اندر مارکا ہوا. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا ہے ان کے لیے کہ نہ دے اللہ تعالیٰ ان کو سزا. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہے وہ اس کے متولی. دیکھو بھائی، یہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے متولی ہیں، ہمارے پاس حرم کی چابیاں ہیں. جس طرح کوئی مسجد بنائی جاتی ہے نا، تو ایک بندہ مسجد کے لیے زمین وقف کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، اور مولانا ابراہیم صاحب کو اس کا متولی بنا دیتا ہے کہ جناب یہ لو، یہ مسجد ہے، اس کا نظام سنبھالو، لوگوں سے چندہ لے کے اپنی تنخواہ بھی لو، بجلی گیس کا بل بھی دو، اے سی بھی لگواؤ. یہ ہوتے ہیں متولی. تو یہ کہتے تھے ہم حرم کے متولی ہیں جی، جس کو چاہیں حرم میں آنے دیں، جس کو چاہیں روک دیں. جواب، پہلی بات تو یہ ہے کہ متولی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو عبادت سے روکے. مولانا ابراہیم صاحب کو یہ حق نہیں ہے کہ مسجد دیوبندیوں کی ہے، بریلوی آئے وہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اہل حدیث آئے وہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، شیعہ آئے وہ بھی نماز، ہاں مرزائی نہیں پڑھ سکتا، وہ مرتد ہے، اس کے لیے مسجد عبادت گاہ نہیں ہے. اور پاکستان کے قانون میں یہ بات پاس ہو چکی ہے، کسی کو روکنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے وہ آئیں، تیری بات کو سنیں، تیرے بیان کو سنیں، کلمہ حق نصیب ہو جائے. یہی تو کیا تھا قاضی نور محمد نے اس منبر پہ بیٹھ کے. آتے تھے سامنے بریلوی بھی، اس وقت تو تھے ہی سارے شیعہ اور بریلوی اس قصبہ میں، اور قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں اخلاق کے ساتھ دعویٰ توحید بیان کرتے، اللہ کی توحید اور دلائل دیتے. پھر تو لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور اب الحمدللہ 75% کلادیدار سنگھ مسلمانوں کا ہے، توحیدیوں کا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ متولی کو یہ حق نہیں کہ کسی کو عبادت سے روکے. نمبر 2 بات، تم اپنے آپ کو حرم کے متولی کہتے ہو، تم مشرک ہو، بدمعاش ہو، بے ایمان ہو. مشرک، بے ایمان، بدمعاش، بدعتی، یہ حرم کا متولی ہونے کا حقدار نہیں ہے، اور کسی مسجد کا بھی نہیں ہے. اچھا جی، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، دیکھو آیت کے اوپر نشان ہاتھ لگاؤ، کہیں بھول تو نہیں گئے کہاں پر ہم پہنچے تھے. اور نہیں ہے وہ اس کے متولی، کیونکہ مشرک ہے، بے ایمان ہے، بدمعاش ہے. ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں ہے اس کے متولی مگر متقی لوگ. ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے. وما کان صلاتهم علت قتال چہارم، علت قتال چہارم. اور نہ تھی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس، بیت اللہ کے اندر، مگر سیٹیاں بجانا. الا مکاءن، اس کا معنی ہے سیٹی بجانا. وتصدیتاً، تالیاں مارنا، تالی پیٹنا. فرمایا
ان کی نماز کیا ہے؟ حرم میں سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں مارتے ہیں، تو پھر ان سے لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے؟ تو یہ چوتھی علت ہو گئی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس چکھو عذاب بدلہ اس کا جو تم کفر کرتے ہو۔ ان الذین کفروا، علت قتال پنجم، علت قتال پنجم یا نمبر 5۔ کتنی علتیں تھی بولو؟ 5 تھی نا، 5 بھی آ گئی، 5 پوری ہو گئی۔ لکھ لو علت قتال پنجم جب نمبر 5۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکے اللہ کے راستے سے۔ تو جب کافر اللہ کے راستے میں روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو ان سے لڑائی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، بس ابھی وہ خرچ کریں گے پھر ان کو افسوس ہوگا خرچ کرنے پر، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ خرچ کریں گے مسلمان کامیاب، یہ ناکام، مسلمان غالب، یہ مغلوب، پھر بڑا افسوس ہوگا اسی کیوں پیسے لائے نہیں۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جو کافر ہیں جہنم کی طرف جمع کی جاتے ہیں۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ جدا کر دے اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے، پاک علیحدہ ناپاک علیحدہ۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور ڈالے خبیث پر یعنی کافر پر، ڈالتا ہے خبیث یعنی کافر کو، بعضہ علی بعض، بعض کو بعض پر، بعض کو بعض پر۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر سب کو جمع کر دیتا ہے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ، پھر ڈال دیتا ہے اس کو جہنم میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں نقصان والے۔ کل الذین کفروا، تو کیا ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اگر باز آ جائیں بخش دیا جائے گا ان کو وہ جو پہلے ہو چکا۔ اگر کافر باز آ جائیں، ایمان لے آئے، جو پہلے گناہ ہو چکے وہ معاف ہو جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر پھر لوٹیں، فقد مضت سنت الاولین، پس تحقیق ہو چکی ہے راہ پہلوں کی۔ وَقَاتِلُوهُمْ، حکم قتال اجمالاً، لکھو حکم قتال اجمالاً، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارے کے سارا اللہ کا۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پس اگر باز آ جائیں پس بے شک اللہ تعالیٰ وہ جو کرتے اس کو دیکھتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھر جائیں، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے، ساتھی ہے۔ نعم المولا، کتنا اچھا مولا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سننے سنانے میں کمی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی